لأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجدت عليه يا مجيب المضطر يا كاشف الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اشتیاق بھائی نے جو آغاز کیا تھا 12 بجے شادی کے مسائل اور جو باقی دیگر پرابلمز درپیش ہیں ان کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیا ہے، اسی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج اس کا یہ ابھی دوسرا جو ہے اگلی سٹیج ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب سید اشتیاق رضوی صاحب، ہدایت میگزین کے پریزنٹر ہیں۔ میرے دوسرے مہمان جو ہیں سید عابد کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ سید عابد کاظمی صاحب اردو ٹائمز کے جوائنٹ ایڈیٹر بھی ہیں۔ میری تیسری مہمان لندن سے تشریف فرما ہیں، سیدہ عظمیٰ علی سماجی کارکن ہیں اور شادیوں کے معاملات بھی طے کرتی ہیں۔ اور میری آخری مہمان یہاں تشریف فرما ہیں جناب نینا شاہ، یہ بھی سماجی کارکن ہیں اور عظمیٰ علی شاہ کے ساتھ شادیوں کے معاملات جو ہیں وہ طے کرتی ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں یا اس سٹیج پہ آ کے ہم بات کریں گے، ایک سٹیج جو ہے گزر گئی ہے کہ کون کون سے ذرائع جو ہیں ان کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے، کون کون سے ذرائع جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور کون سے ذرائع ابھی تک استعمال نہیں ہوئے، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اور اگلی سٹیج، اس سٹیج پہ ہم بات کریں گے کہ کون سے مسائل درپیش ہیں ہماری کمیونٹی کو کہ جو رشتوں کے آپس میں ملانے کی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں، چاہے وہ مسائل جو ہیں وہ انفرادی سطح پہ ہیں چاہے وہ اجتماعی سطح پہ ہیں، مگر وہ مسائل درپیش ہیں۔ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کون سے مسائل ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ یہ ہمارے مہمان جو اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس سٹیج کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے رسوم اور رواج کے حوالے سے کہ رسوم اور رواج جب کسی کلچر، کسی معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ بھی رکاوٹ کا حصہ وہ بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اشتیاق بھائی کی طرف بڑھوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جنرلی طور پر جن پہ ہم بات کرتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں رشتوں کے آپس میں ملانے کے۔ تو جی اشتیاق بھائی، اگر آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی دعوت کا اس پروگرام میں آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ جیسا کہ گزشتہ سیگمنٹ میں آپ نے بتایا کہ گفتگو ہو چکی کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے کہ مسائل جو ہیں ان کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے معاشرے میں مختلف اعتبار سے اپنی پرسیپشنز کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے کہ اس کے نزدیک جو وہ اپنا جیون ساتھی تلاش کرنے جا رہا ہے اس میں اس کے اپنے کچھ خیالات ہیں، کچھ والدین کی طرف سے اس کی تربیت کا عمل دخل ہے۔ تو ایک بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بات کہ اس کا تھوڑا سا ایک ذکر ہوا ہمارے پہلے سیگمنٹ میں، لیکن اس پر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مزید گفتگو بھی ہو جائے کہ زندگی کے باقی تمام پہلوؤں کی جانب اگر ہم دیکھیں، تعلیم کے حوالے سے بچے نے بڑے ہو کر کے کیا بننا ہے، تو والدین کی بچپن سے ہی خواہش ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا جو بھی پروگرامر بنے گا، یا جو اس کا بھی کریئر ان کے ذہن میں اس کے لیے بہتر ہے، اس کی ایک تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سکولنگ، اس کے لیے اس کی ایک باقاعدہ پورا ایک مرحلہ ہے جب تک کہ وہ جوانی تک پہنچتا ہے اور پھر اس کریئر میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح باقی دیگر بھی جو انسان کے شعبے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا اہم نقطہ کہ جس میں انسان نے اپنی زندگی کا جس سٹیج کے بعد سے خود آغاز کرنا ہوتا ہے اس کی تربیت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی اس انداز سے. عام طور پہ بچیوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اچھا کچھ کھانا پکانا سیکھ لیں شاید آگے جا کے کام آئے گا, اور یا وہ بھی اگر اس کو اس انداز سے نہیں بتایا جاتا. یا صرف کھانے پکانے کا نام تو شادی نہیں ہے. شادی کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ایک نئے انسان کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے, اپنی ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی تیاری میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا فقدان ہے شروع سے ہی. تو اب جب آپ سارا کچھ ان کے اوپر ڈال دیں اس لمحے پہ آ کر کے اب بتائیے آپ نے کیا چوز کرنا ہے, یا ہمارے خیال میں آپ کو یہ چوز کرنا چاہیے, تو اس میں کئی کانفلکٹس بھی ہوں گے. بہت ساری جیسے بات کمپرومائز کی بھی ہوئی وہ بھی اگر کہیں کرنے پڑیں گے, کچھ پیچیدگیاں بہت ساری آئیں گی کیونکہ کوئی تیاری نہیں ہے دونوں طرف سے, یا اگر ہے تو صرف کسی سامان کی حد تک کہ کہیں والدین نے اگر جہیز کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے کچھ ملکوں میں یا کچھ کلچرز میں وہ الگ بات ہے. لیکن جو ایک ذہنی طور پر تربیت کا ایک پہلو ہے وہ کہیں سے ہمیں اس انداز سے نظر نہیں آتا. بالعموم جیسے بچوں کو ایک بچپن سے اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اسکول کی تعلیم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خصوصاً ان ملکوں میں یہاں پر انہیں یہ تو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن جہاں تک زندگی کے معاملات ہیں وہ ان کے نارمز الگ ہیں. ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو کلچر ہے وہ اس کی تقاضے کچھ الگ ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی تربیت نہیں ہے. مسجد میں اگر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے اس کو, یا حفظ کی طرف لے جایا جاتا ہے. عام بالعموم میں بات کروں تو اس کی وجہ سے چونکہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور پیچیدگیاں ہیں, جس کی وجہ سے اس میں سب سے پہلے ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ اس کا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پرسیپشنز ہوں گی, پھر وہ اپنے اعتبار سے آپ ایک دوسرے کو بدلنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ٹکراؤ ہوگا, اس سے پھر جو ہے مزید پریشانیاں آئیں گی. مسائل کا آغاز اشتیاق بھائی نے کیا اور ان پہ دو باتوں پہ انہوں نے جو ہے وہ زور دیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ پرسیپشن یعنی لوگوں کی سوچ, اور واقعہ جب سوچ جو ہے وہ ایک سطح تک پہنچ جاتی ہے تو مسائل جو ہیں وہ بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی سوچ جو ہے وہ دوسری کے ساتھ میچ کرتی ہو. تو جہاں سوچ میچ نہیں کرتی وہاں ظاہر ہے کہ اب رشتے کہاں میچ کریں گے. ہم رشتے کے میچ کی بات کرتے ہیں, پہلے سوچ کی بات نہیں کرتے کہ سوچ کہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی. ایک بات انہوں نے کیا, دوسری بڑی زبردست بات کی تربیت کے حوالے سے. انہوں نے بات کی کہ تربیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور تربیت کا فقدان ہے کہ ہم آخری سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ رشتہ کرنا ہے تو یہاں اس طرح کی تربیت ضروری تھی. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور بھی مسائل ہیں. آپ کے ذہن میں کاظمی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے مسائل جو ہیں درپیش ہیں؟ تربیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ایک بڑا مسئلہ ہے. سوچ کے حوالے سے بات کی کہ سوچ کی وجہ سے بھی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے مسائل رکاوٹ بنتے ہیں رشتے کرانے میں, کون کون سے آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے کلچر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اخلاقی پہلو کو دیکھا جائے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. یہ بھی بہت سے جو ہیں پہلو وہ اس کا رکاوٹ بنتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اسی بات پر کو آگے لیتے ہوئے کہ پہلے جو جتنے ہم نے پروگرام کیے وہ انہی کا یہ تسلسل جا رہا ہے, کیونکہ کمیونٹی فورم ہے اور کمیونٹی کی بات کی جاتی ہے, اور کمیونٹی میں جو مسائل ہوتے ہیں. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے لوگوں سے انوالومنٹ رہتی ہے, ان کو کیا کیا مسئلے درپیش ہیں. انہی چیزوں کو جو موجودہ ہوتے ہیں انہی کو لے کر ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا حل کیسے ہے. جو یہاں انگلینڈ برطانیہ میں ہے جو مسئلے اس وقت درپیش ہیں لوگوں کے, کہ وہ جب شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ ٹھیک ہے جیسے بھی سیٹل ہوتا ہے, کوئی پیسے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, کوئی کسی کا اپنے سیٹلمنٹ ویزے کی وجہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے, وہ آدمی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں. وہ جلد بازی میں کریں یا جو بھی ہو, وہ اہمیت آج کل جو دی جاتی ہے, جو مین مسئلہ جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ مین مسئلہ وہ ہے جس پر فوکس ہم نے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ آج کل پیسے کو اور اس کی سٹیٹس کو دیکھ کر طے کیے جاتے ہیں رشتے, انسان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے. لیکن اہمیت اگر انسانیت ہے, انسان کو دیکھیں کہ اس بندے کا کردار کیسا ہے, یہ ہماری فیملی کے ساتھ میچ کرتا ہے, یہ چل سکتا ہے ہم مستقبل میں, کیونکہ ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے دونوں نے, آگے گھرانہ ڈیولپ ہونا ہوتا ہے, پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, پھر ان سے آگے فیملیاں نکلتی ہیں.
اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ رشتے خراب نہیں ہوتے. مین جو چیز ہے میرے خیال میں بڑی زیادہ آپ نے بات کی قاسمی صاحب کہ باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان پہ عام اتنی توجہ نہیں دیتی، لیکن کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور جب مسئلہ لالچ کا جاتا ہے، دولت کو سامنے رکھ کے جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹیمپرری فیصلہ ہوتا ہے اور بعد میں یہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے لالچ پہ آپ نے بات کی، اس پہ بھی مزید جو ہے وہ میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے. عثمان علی، آپ کیا کہنا چاہیں گے مسائل کے حوالے سے؟ کون سے مسائل درپیش ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں رشتے کرانے میں یا رشتوں کے میچ میں؟ ہاں، یہی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے آج کل سب سے زیادہ، اس لیے کہ بچیاں چاہتی ہیں کہ ہر چیز ہمیں پرووائڈ ہو. کئی بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم سسرالوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں الگ مطلب انڈیپینڈنٹ چاہیے. تو اس کا جواب میں یہ کہتی ہوں کہ پہلا قدم تو اٹھاؤ، ایک قدم اٹھاؤ، دوسرے قدم میں اللہ تعالیٰ خود کامیابی دے گا. ایک جگہ بنانی پڑتی ہے بچوں کو جا کے اپنے لیے، جو کہ مطلب بہت زیادہ کمزوریاں ہیں میرے خیال میں ماں باپ کی، کہ جب بچے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی ہیں تو ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ، ان کی تھوڑی سی تربیت یا ان کی اچھی اصلاح کرنا ایک ماں باپ کا بہت اولین فریضہ ہے میرے خیال میں. کیونکہ آج کل یہی پرابلم ہے کہ ہمیں ہر چیز چاہیے، ہر انسان کو ہر چیز چاہیے، جبکہ ہر چیز نہیں مل سکتی. ہر ایک کا مقدر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں رکھا ہے. تو مطلب بہت ساری ایشو ہیں اس چیز کے اوپر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو قاسمی بھائی نے بھی جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات کہی ہے، میں بھی اتفاق کروں گی اس بات سے. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس چیز میں جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، دیکھتی ہوں لوگوں کی مختلف باتیں میں جب سنتی ہوں تو بہت بعض اوقات مجھے خود بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے، اور میں کافی رنجیدہ ہوتی ہوں. بعض دن میں کافی سنجیدہ ہوتی ہوں، میرا موڈ ایک دم سے خوشگوار نہیں ہوتا لوگوں کے مسائل سن کے، پریشانیاں سن کے. اور پھر کافی باتوں کا میں تجزیہ کرتی ہوں کہ آیا شاید یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں خود بہت محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اعمال کا. بہت درستگی کی ضرورت ہے مسلمان گھرانوں میں، اور اسی وجہ سے زندگیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں. 16 دن 15 دن کے بعد طلاقیں ہوئی ہیں. وہ فیملیاں میرے پاس آئی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے. کیا ایشو ہیں؟ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے. صرف نیچر کا کلیش ہر جگہ آپ کو ملے گا، چاہے آپ خاندانوں میں دیں بیٹیاں یا غیروں میں آپ کو دیں. لیکن میں کہتی ہوں اپنے بچوں کی آپ تربیت بہت اچھی کریں. آپ بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اور اس کے لیے بہت زیادہ اتفاق کی، بہت زیادہ محبت کی اور بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. میرا تو نظریہ یہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اتفاق کریں اس چیز سے یا نہ کریں. جی نہیں، ضرور اس پر مزید جو ہے وہ تفصیل سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا نینا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے تجربات میں کون سے مسائل آئے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں رشتے کروانے میں یا کرنے میں؟ کون سے وہ مسائل آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں ویسے 3 لوگوں نے جو بھی باتیں کی، میں تینوں کی باتوں سے ایگری ہوں، لیکن میرے حساب سے جو آ رہا ہے وہ سب سے بڑا کمیونیکیشن کا ہے. لڑکیاں چاہتی ہیں ہم لنڈن میں ہیں، لنڈن سے باہر نہیں ہم شادی کریں گے. کوئی مانچسٹر میں ہے تو وہ مانچسٹر سے باہر نہیں جانا چاہتی. لیٹس سپوز کوئی اسکاٹ لینڈ میں ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ، چاہے لنڈن میں کوئی ڈاکٹر ہے اس کو اسکاٹ لینڈ ہی موو ہو جانا چاہیے. وہ اپنا پروفیشن، اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل. جو چیز پہلے ہوتی تھی کہ لڑکی رخصت ہو کے لڑکے کے گھر چلی جاتی تھی، وہ چیز قائم ہونی چاہیے، وہ رہنی چاہیے، وہی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. اس چیز پہ تھوڑا سا اگر لڑکیاں کمپرومائز کر لیں یا انڈرسٹینڈنگ اس چیز پہ ڈیولپ کر لیں تو کافی اچھی رہے گی. آئی تھنک کمیونیکیشن از اے بگ ایشو ناؤ ڈیز. زندگی جو ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. قربانیاں آپ دیتے رہیے، مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے آپ سے، دنیا بھی خوش ہے، گھرانہ بھی خوشگوار ہے. قربانی زندگی جو ہے وہ صرف قربانی مانگتی ہے. میرا تو وہ ہے. یہ میرے خیال میں نینا نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا، اور یہ پہلے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ بھائی ڈیمانڈز میں ایک بات تو یہ بھی آتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہونا. ڈیمانڈز میں اور بھی بہت سی باتیں رکھی جاتی ہیں کہ بھائی بینک بیلنس بھی شاید ڈیمانڈ میں رکھتی ہے. ڈیمانڈز میں شاید یہ بھی رکھتے ہو کہ گاڑی، مکان، جائیداد یا کچھ اس طرح کی چیزیں. ڈیمانڈ میں تو لوگ بہت سی کچھ چیزیں رکھتے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے ڈیمانڈ کے حوالے سے کہ کیا ڈیمانڈ جو ہے دونوں طرف سے سوچنا ہے کہ مذہبی حوالے سے کیا ڈیمانڈز کس حد تک جائز ہیں، اور ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات پہ آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا، نہیں میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا ڈیمانڈز کے حوالے سے. لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، آپ جو مہمان یہ کر رہے ہیں، اچھا طلاقیں ہوتی ہیں، حالانکہ ہمارا موضوع طلاق کا نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں کہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، ان کے جو اثرات پڑتے ہیں باقی جنریشن پہ، باقی لوگوں پہ، باقی کمیونٹیز پہ، پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے جو خوف ہراس پیدا ہو جاتا ہے. بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں دیکھیں بھائی اس نے کل شادی کا طلاق ہو گیا بھائی. یہ اچھا یہ بھی ایک جو ایک اثر ہے جو باقی لڑکیاں یا لڑکے لیتے ہیں دیگر
طلاق یافتہ لوگوں سے وہ اثر لے کے ایک خوف و ہراس جو ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ کہ میں اشتیاق بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس حوالے سے؟ ایک اہم نقطہ ہے جس کی جانب آپ نے توجہ مبذول کرائی کہ اگر تو کہیں دور دراز ہو تو ظاہر اتنا اس پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر قریبی کسی خاندان میں گھر میں اگر آس پڑوس میں کوئی ایسا ہو جائے جس سے آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس لڑکی یا لڑکا اس کی سوچ پہ بھی اثر پڑے گا کہ اگر یہ دیکھیں نا انہوں نے اس کے نزدیک وہ تو ایک طرف کی سٹوری کو زیادہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں زیادہ بائسڈ ہوں کسی حد تک، تو وہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا تو نتیجہ تو کچھ نہ نکلا، تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی پرسیپشن کریٹ کریں کہ جس سے وہ مزید ڈیمانڈ اپنی جیسے ہم نے بات کی ڈیمانڈ کی وہ بھی اس میں شامل کر دیں اپنی جو موجودہ ڈیمانڈ میں کہ اگر ایسا نہ ہو یہ بھی باکس ٹک ہونا چاہیے تاکہ یہ سیف گارڈ ہو جائے. تو اس سے مزید جو ہے بات کمپلیکس مزید ہوتا جائے گا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہماری بہن نے بھی کہا کہ کمیونیکیشن جو ہے نا والدین کی یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے. بچوں کی تو ظاہر ہے کہ شادی ایک صرف زندگی گزارنا نہیں ہے، شادی کہیں واجب نہیں ہے، یہ تو ایک سنت نبوی ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے کہ اگر انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو اس میں اس کو صرف زندگی نہیں گزارنی بلکہ ایک آنے والی نسل کی بہترین تربیت، آپ نے اپنے بعد جو اس دنیا میں جن کو چھوڑنا ہے ان ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینا ہے. اس کے لیے آپس میں بات چیت والدین کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے شادی کا کہ جس پہ والدین کھل کے بات نہ کر سکے. گزشتہ ہماری سیگمنٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ابھی بھی اس میں گیپ ہے، جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے. والدین اور باقی باتوں پہ تو بات کرتے ہیں بچوں سے، لیکن اس موضوع کے اوپر جو ہے اس کو ایک ہوا سا بنایا گیا. پاکستان انڈیا میں تو شرم اور حیا کا نام دے کر کے اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہم یہ. یا اس کلچر میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر بچہ ہے تو زیادہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ بات چیت کر سکتا ہوں، پیرنٹس کی اگر کم سننا چاہے تو یہ ایسا ایک جنریشن گیپ ہے کہ وہ یہاں والا سمجھتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ یہ پچھلے زمانے میں رہے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. آج کے دور میں بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے پہلے کال کریں. مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے لڑکے والے پہلے کال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی کا رشتہ دیا تھا، تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ لڑکی والے بھی کال کر سکتے ہیں، وہ بھی پروپوزل دے سکتے ہیں. اسی میں بھی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اکثر. ہاں بالکل، مطلب ہے کہ کوئی اس میں کوئی ایگزیکٹ رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے. اصل تو یہ بات ہے کہ دو لوگوں کی بہترین انداز میں آپ ایک ایسی تربیت کریں کہ جس کے بعد آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا ہے. صرف وقت گزارنے والے کے لیے ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ڈویل کر جاتے ہیں کہ اچھا شادی ہونی چاہیے، اتنی بڑی ہونی چاہیے. اب جیسے پہلے گفتگو تھی ذرائع کے بارے میں، تو اس میں میں سمجھوں ایک نقطہ بڑا اہم تھا وہ رہ گیا، اس کو شامل کرتے چلے کہ لوگ عام شادی کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے آپ کے خیال میں؟ کم سے کم خرچہ کتنا آئے گا؟ اگر 10 15 20 ہزار سے کم تو خرچہ نہیں آنے والا نا. 50 ہزار تک بھی آتا ہے، لاکھ بھی آتا ہے. وہ اپر لمٹ تو ہے کوئی نہیں، لیکن لوور لمٹ کم سے کم جو ہے وہ اتنے ہزاروں میں ہی ہوگی. تو اس پر تو لوگ پیسہ لگائیں گے، ہال بھی بک کرائیں گے، لوگوں کو بھی بلائیں گے، بہترین کھانا بھی ہوگا. لیکن جس رشتے کے لیے وہ جس کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کے انتخاب کے لیے اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے کہ ہم نے کسی کو نہیں وہ فیس نہیں دیں گے، وہ فیس لیتے ہیں ہم خود سے کر لیں گے یا ہم بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کہ شادی کتنا عرصہ چلے یا کرنا چاہے. یعنی وہ ایک سوچ جو ہے نا بڑی عجیب سی ہے کہ بس دھوم دھام ہو جائے، ایک ہلا گلا ہو جائے، یہ ضروری ہے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ اس سے بالکل جو ہے نا اب اکثر عوام جو ہے اس سے بالکل نابلد ہے، وہ اس کو نہیں سامنے رکھتے، خصوصاً نوجوان جو ہے ان کے نزدیک تو یہ حل ہی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میچنگ کا موقع آیا تو وہاں پہ جو فیصلہ کیا وہ مناسب نہیں تھا یا غلط فیصلہ تھا، جذبات میں کیا. بلکہ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا اگر تفصیل سے میں بات کرنا چاہتا تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر کسی کو فیس دینی پڑے 200-400 پاؤنڈ تو وہ نہیں دیں گے، لیکن 10-20 ہزار پاؤنڈ خرچ کر دیں گے. 10-20 ہزار پاؤنڈ خرچ کر دیں گے اور میچ نہیں کر رہا لڑکا لڑکی کا رشتہ، 10-20 ہزار پاؤنڈ خرچ کر دیا، پھر شادی ہوگی اور بعد میں سوچا ہو یہ تو میچ نہیں کر رہے. وجہ اس کی میں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ اس کی وجہ یہ بہت بڑی ہے کہ کئی لوگوں نے فیسیں لے کے بھی کام لوگوں کے نہیں کیے.
تو لوگ تو پھر کریں گے نا باتیں اس طرح کی. دودھ کے جلے ہوئے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے, اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ نہیں. یہ ہم اب میں اپنی مثال دوں گی کہ جیسے میں اگر رجسٹریشن لے رہی ہوں تو مسٹ نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں کسی کا کام ہو. میرے ساتھ کئی پوری مطلب پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی کافی لوگ میرے ساتھ انوالوڈ ہیں کام کرنے میں اور مدد کر رہے ہیں. گارنٹی نہیں ہوتی اس چیز کی, کیونکہ ہم آپ کو 2-4 چیزیں دکھاتے رہیں گے, رشتے بتاتے رہیں گے, پتہ نہیں آپ کے مزاج کے مطابق ہیں وہ لوگ, وہ فیملی آپ کو پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں. پھر ایک ٹائم ہوتا ہے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم کہیں اور دیکھتے ہیں, کہیں اور سے معلوم کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کام نہیں ہو پاتے ہیں. اور اس کام میں بڑی محنت ہے, بہت زیادہ محنت ہے کہ جب آپ مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں یا آپ اپنا بتا رہے ہیں مجھے کہ بھئی عظمیٰ بہن ہمیں ایسے نہیں ایسے چاہیے, تو اس کے لیے باقاعدہ ہر چیز کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کس طرح کی فیملی ہونی چاہیے, کس طرح کے پرسنالٹی کے لوگ ہونے چاہیے. کاسٹ بہت بڑی پرابلم ہے اس وقت, لوگ اپنی ہی کاسٹ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ کے لوگ ہوں. ہمیں سید ہیں تو ہمیں سیدوں سے باہر نہیں کرنی, ہمیں ایرانیوں سے باہر نہیں کرنی. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر جی کالر کو شامل جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم کال ان کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مسیرہ ہے, میں بھی رشتہ کرواتی ہوں اور مجھے یہ جاننا ہے کہ پلیز, جیسے مجھے تو بہت پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ میچنگ لڑکیاں بہت ہیں ہمارے پاس لیکن لڑکے ہمیں نہیں مل رہے ہیں, اور جو پاکستان کے لڑکے آئے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن somehow the girls are not interested. Now their ages are going up. So are you having same problem as well? جی میرا خیال ہے آپ کو ان کا سوال سمجھ میں آ گیا. تھوڑا سا سمجھ میں آیا, وہ کہہ رہی کہ ہاں a lot of problem matching the girls and the boys, you know. تو یہ مجھے پلیز ذرا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں لیکن میچ نہیں مل رہے ہیں مجھے. اور پھر کیا کہتے ہیں میچ اگر ہے زیادہ تر پاکستان کے ہیں, جو یہاں کے لڑکے ہیں سید ہیں زیادہ تر, تو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لڑکی خوبصورت ہے, اس دا بوائز آر 30, 25 سال کی لڑکی چاہ رہے ہیں. تو یہ سب مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے پاس. آئی ڈونٹ نو کیا آپ کا بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے, پتہ نہیں. آپ پلیز وہ بھی کام کریں تو وہ اگر سوال کریں جواب دیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. میرے خیال میں ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو میچنگ کا مسئلہ کہ لڑکیوں کے بہت سے رشتے آ رہے ہیں, لڑکوں کے نہیں اتنے مل رہے, اور دوسری ایک بات انہوں نے میچنگ کی, اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انڈیا پاکستان سے جو لڑکے آتے ہیں وہ حالانکہ معیار پر پورے بھی اترتے ہوں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں رشتے دیے جائیں. اسٹیٹس کا مسئلہ آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. اور اس پہ بھی بات کریں گے. میرے خیال میں بہت شکریہ میری بہن, آپ نے فون کیا اور ہماری جو ہے توجہ اس طرف مرکوز کروائی. تو جی کرتے لیکن اپنا کاظمی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اسٹیٹس کا جہاں مسئلہ آتا ہے؟ جی پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی اسٹیٹس کا, اس وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شمار کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ لوگ جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, جی آپ کمیونٹی سے زیادہ اٹیچ ہیں, اس مسئلے کا حل ہمارے لیے کر دیں. اس کا یہی ہے کہ جب فرض کیا پاکستان میں, جو انڈیا اور پاکستان کی بات کی ہے, یہاں سے کوئی فرض کیا لڑکی کے والدین جاتے ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کرنی ہے شادی, تو وہ شادی کے لیے جب جاتے ہیں پاکستان میں تو وہاں بے شمار آپشن نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے جاتے ہیں ایک بندے کے لیے. ہمارے میں نے خود دیکھا ہے بے شمار فیملیاں ایسی ہیں جب جاتے ہیں. کال سن لیں, ایک قدر کلامی مجھے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی جی بھائی صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہماری بہن نے فون کیا کہ میچنگ کے بارے میں یہاں کے جو لڑکے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا جو ہے جو معیار جہاں کی لڑکیاں ہیں لیکن لڑکوں کا جو معیار نہیں آپس میں مل رہا,
تو ان سے گزارش یہ ہے کہ لڑکے کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ہر ماں باپ کو جو یہاں کی پیدائش کے لڑکی دیے ہوئے ہیں ان کا معیار کیا ہونا ہے. اکثریت تو ہمارے لڑکوں کی کوئی ڈرم بیچ رہا ہے, کسی نے کان میں منیاں پہنی ہوئی ہیں, کسی نے موٹا چھوٹا سر کا اسٹینڈ بنایا ہوا ہے. تو کیا جو پاکستان سے آتے ہیں وہ ان سے کیا برے ہیں؟ کیا ہمارا یہی معیار ہے؟ میرا یہی گزارش ہے. جی جی نہیں اسی بات پہ یہی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں میرے مہمان بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں مسائل اگر گنے جائیں تو بہت زیادہ ہیں. اسٹیٹس کا مسئلہ ہے. اسٹیٹس میں بہت سی بات آتی ہیں کہ لڑکا جاب کرتا ہے نہیں کرتا, بزنس کرتا ہے نہیں کرتا, لڑکے کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, یہ ایک بھی مسئلہ آتا ہے. یہ تو ایک بات آ گئی. دولت کا لالچ جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. تعلیم وہی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پرسیپشن کی بات کی انہوں نے کہ ہماری سوچ کہیں نہیں ملتی, یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہوتے ہیں کلچر کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ان کے ساتھ کلچر نہیں ملتا. کاسٹ کی اپنی بات کی ہے کہ بھائی ذات کا مسئلہ ہے, ہماری ذات ان کے ساتھ نہیں ملتی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں ان پہ بھی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں ہم. لیکن ابھی ایک مسئلہ جو ہے کمیونٹی والے اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان, انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جو ہمارے لڑکے یا لڑکیاں یہاں آتی ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, چاہے وہ وزٹر ہیں, چاہے وہ ورک پرمٹ پہ ہیں, جیسے بھی وہ یہاں آ گئے ہیں, تو اگر وہ میچ کر رہے ہیں اور پرابلم یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میچ تو کر رہا ہے, لڑکا پڑھا لکھا بھی ہے, سمجھدار ہے. دو پرابلم ہے. ایک تو لڑکے کو انگلش صحیح نہیں آتی, ہماری لڑکی انگلش بولتی ہے, چلو اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا, لڑکا انگلش سیکھ لے گا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جناب وہ پاسپورٹ نہیں ہے یہاں کا, ویزا نہیں ہے اس کا پرماننٹ, انڈیفینٹ سٹے نہیں ہے. یہ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ فوکس کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی لڑکا ایماندار ہے, سمجھدار ہے, با اخلاق ہے, باحیا ہے, مذہبی ہے, اس میں ساری کوالٹی پائی جاتی ہیں, پڑھا لکھا بھی ہے, وہ نبھا بھی سکتا ہے, محنتی ہے, ساری باتیں اس پہ کی جاتی ہیں, مگر ایک مسئلہ ہے کہ اس کے پاس یہاں کا سٹیٹس نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ سب مہمانوں سے؟ میرے خیال میں یہی کہوں گی کہ اگر جی آپ سے یہ آپ شروع کریں, تھوڑا اس حوالے سے تھوڑی بات کر لیں, چونکہ آگے مسائل پہ بات کریں گے, پھر رسوم و رواج پہ بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسے صورت میں اگر کوئی کسی ایسے لڑکے یا لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتا تو اسے بدنصیبی ہی میں کہوں گی. آپ کہیں گے بدنصیبی ہے اس کی. آپ عظمیٰ علی کیا کہیں گے؟ بدنصیبی بھی نہیں کہنا چاہیے. مطلب اس وقت میں 2-4 بچے جس طرح سے ہیں میرے پاس جو پاکستان سے آئے ہیں, جو بہت کوالیفائڈ ہیں ماشاءاللہ سے, میں ان کو ڈیل کر رہی ہوں. لوگوں نے انہیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. ایجوکیشن جو نہیں ہے, چاہے پاکستان کی ہو چاہے یہاں کی ہو, اگر اچھا یہاں بچے اچھے محنتی ہیں اور اچھے خاندان کے ہیں تو لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں ایسے گھرانوں میں شادیاں کرنا. کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ جب کہتے ہیں نا جب عزت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو حسن آ جاتا ہے. جب اگر سٹیٹس مل جاتا ہے ان کا, ایک دوسرے کو لڑکی اور لڑکا پسند کرتے ہیں تو ان کا کر دینا چاہیے, سٹیٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے. سٹیٹس وہ مل جاتا ہے, اپنی محنت سے ملتا ہے, بندہ خود اپنی کوشش سے آگے بڑھتا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں. ہر ایک آدمی دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی تربیت پر ہوتا ہے وہ انسان اچھی طرف جاتا ہے یا بری سائڈ جاتا ہے. اگر وہ میڈل ایج میں بہتر آپشن آ گئی ہے تو اپنی زندگی کا آغاز اس نے شادی کے بعد عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ عملی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے کر لیں گے تو بہتر ہے. میرا خیال ہے یہ تو بڑا ایک ہائپوتھیٹیکل سوال آپ نے پوچھ لیا کہ اگر اس کے اندر سارے گن موجود ہیں اور پھر بھی اس کو صرف ایک بنیاد پہ, ہاں اس بنیاد پہ اگر کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں پھر دیکھا جائے گا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہ شاید کمیونیکیشن پوری طرح سے ہو نہیں پائی. ہم سب کو تو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے گن موجود ہیں, لیکن جنہوں نے نہ کر دیے شاید ان کو معلوم نہ رہا ہو. لیکن اگر پھر بھی وہ کر دیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ان کو مزید اس پہ سوچنا پڑے گا کہ کیا معیار کیا, ہمیں اس بات کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کیا معیار ہے. کیا ہم صرف ایک وہ آپ نے اگر پاسپورٹ کہا یا ان کی سٹیٹس اگر ہی معیار ہے, یا باقی تمام گن ہیں آئندہ آنے والی زندگی میں وہ کام آنا ہے, یا جو باقی تمام اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں ان کا کوئی کام زیادہ اس میں عمل دخل ہے. یہ بڑا سوچنا ضروری ہے. اگر کوئی کال ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں. میرا خیال ایک کال بھی ہے اور آپ اگر ان سے گفتگو فرمائیے. ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گفتگو کا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ سعید علی جان شاہ لوٹن سے بات کر رہا ہوں. علی جان شاہ صاحب جی, پچھلا سیگمنٹ میں نے دیکھا اور ان سے میں بات سن رہا ہوں, لیکن جو میری ناقص عقل میں بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر یا یورپ میں یا کہیں بھی اگر وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہیں پہ لگ جائے تو بہتر رہتی ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ
ذات کا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر سید ہیں تو پوری دنیا میں سادات موجود ہیں، بالکل یہاں پہ بھی موجود ہیں سادات، اور اگر کوئی چودھری ہیں تو چودھری بھی ہیں، راجے ہیں، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا تعلیم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو ہر ذات میں خاندان میں لڑکے بھی پڑھے لکھے موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں جو سمجھا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک چیز جو ہے ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ان کو مقام اور مرتبہ جو ان کا ہے وہ اس کی پہچان کرائی جائے، کیونکہ جب انسان کو اپنے مقام کی اور مرتبے کی پہچان ہوتی ہے تو انسان کبھی بھول کر بھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اور پھر ماں باپ کے ساتھ جو ادب کا سلسلہ ہے وہ لازماً ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا ادب نہیں، ایک تو یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکا آوارہ گردی میں اندھی تقلید میں اپنی یا اندھی محبت کا نام اس کو دے کر کہیں بھی چلا جائے تو وہ ان کو برا نہیں لگتا، لیکن وہی ماں باپ جب ان کے لیے ان کے معیار کے مطابق ان کا اچھا سوچتے ہیں تو آج کل جو یہ نام دیا جا رہا ہے نا کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اسٹریٹ فارورڈ اور بدتمیزی میں ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے، ہمیں اس کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ بدتمیزی کیا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا وہ کیا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ مقام اور مرتبہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان غلطی نہیں کرتا، وہ اپنی پہچان اپنے مقام مرتبے کی پہچان کے مطابق کام کرے گا۔ ابھی ہم میں سے کوئی ایسا بھی کام نہیں کرے گا جس سے ہمارے مقام یا مرتبے میں کوئی حرف آتا ہو۔ جی بہت شکریہ جان علی شاہ صاحب، آپ نے مقام و مرتبہ کی بات کی۔ بات ہو رہی ہے ہماری وہ جہاں انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش سے لڑکے آئے ہوئے ہیں یا لڑکیاں آئی ہوئی ہیں تو سٹیٹس جو ان کا امیگریشن کا سٹیٹس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جان علی شاہ صاحب کا جو سوال تھا بلکہ ان کی سجیشن تھی کہ نہ تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پیچیدہ ہو سکتا ہے، نہ دیگر جو ہیں ذات پات کی جو مسائل ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مقام و مرتبہ کو کیسے پیش آنیں گے؟ اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے اس میں، اس کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے۔ ان کا میرا خیال ہے ان کی جو باتوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جب آپ یہ مرحلہ تو گزر گیا کہ کون سا ذریعہ استعمال کریں، پھر جب آگے آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو پھر کیا والدین اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایک بہو چاہیے یا انہیں کوئی کام کرنے والی چاہیے؟ اسی طرح اگر لڑکا دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی کیا سوچ ہے، وہ صرف اپنے لیے کوئی چاہتا ہے یا اس کا یہ بھی سوچ ہے کہ میرے والدین کے ساتھ بھی ایک خاندان کے اندر یہ آئے گی، یا صرف میرے ساتھ ہی اس کا تعلق ٹھیک رہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ ایسے کر کے کر دے، یا اس میں یہ سوچ جو ہے اس کی وجہ سے بڑے تناؤ اور مشکلات ہیں۔ اگر والدین نے اپنے لیے لے کر کے آئے ہیں وہ تو شاید بڑے خوش ہوں گے لیکن ان کی آپس میں شاید نہ بن پائے، یا اگر بچے نے صرف اپنے لیے سوچا ہے تو والدین کے ساتھ بیچ میں اگر کوئی شامل نہیں کیا تو یہ ایک بڑا مشترکہ سا اس میں کمیونیکیشن جو ہے نا، اس دا نیم آف دا گیم بیسیکلی۔ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، والدین اس بات کو درک کریں کہ بھئی یہ زندگی گزارنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک خاندان کے ساتھ مل جل کے رہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر والدین اگر بہت زیادہ خواہشات ایکسپیکٹ کر لیں، توقعات وابستہ کر لیں اور پھر وہ امیدیں بر نہ آئیں تو پھر مایوسی جو ہے اس کی وجہ سے بھی بڑے بے شمار تنازعات بعد میں جنم لیں گے۔ تو یہ بھی ذہن بڑا صاف ہونا چاہیے کہ آپ جب ڈھونڈنے نکلے ہیں جانے جا رہے ہیں تو کیا اپنے لیے جا رہے ہیں یا اس کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ کلیش بعد میں نہ ہو۔ پھر نہیں بالکل بات آپ نے بڑی زبردست کیا، اس پہ میرے خیال میں تھوڑی مزید تفصیل کی بھی ضرورت ہے، جس طرف آپ نے توجہ ہماری اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے اور اس پہ بھی تھوڑی سی مزید تفصیل سے بات کرنی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ والدین ہی کو دیکھ کے ہاں یا نہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کے والدین دیکھیں نا وہ ایسے تھے، لڑکا بے شک کتنا بھی اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کو دیکھیں۔ لیکن پہلے ہم اس موضوع کو ختم کر لیں جو لڑکوں کو نہ کر دیتے۔ آپ سب نے کہا کہ رشتہ دینا چاہیے، میں اگر والدین کی طرف سے یہ کہوں آپ کو کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملکوں سے بچے آئے ہوئے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے یا وزٹر یا کس طرح، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف لالچ ہے کہ وہ شادی کر لیں، یہاں سیٹل ہو جائیں اور پھر جب وہ اپنی مرضی کریں۔ تو یہ جو خوف ہے ان کے اندر، یہ خوف کیسے دور کیا جائے، یا کیا یہ خوف ان کا مطلب کسی حد تک درست ہے، درست ہے، یا اگر یہ درست نہیں ہے
تو اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ مہمان جتنے بھی ہیں تھوڑا سا میرے خیال میں اگر روشنی ڈالیں اس حوالے سے. یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ماں باپ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ بچیوں کی زندگیاں ڈیمیج ہوئی ہیں چند سال پہلے، چونکہ اس طرح کے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں بدتمیزیاں کی ہیں. اس کی وجہ سے لوگ بالکل بھی، خاص طور پہ ماں باپ میں کہتی ہوں بعض اوقات سوچتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں، لیکن لڑکیاں بالکل نہیں چاہتی، برٹش نیشنل لڑکیاں پاکستانی لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا بالکل نہیں چاہتی ہیں. میرے پاس جتنے بھی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، پلیز ہمیں پروفیشنل دکھائیے، برٹش بچے دکھائیے، یہاں کے بورن ہوں، یہاں کے بورن ہو، بائی برتھ ہمیں یہاں کے چاہیے. مینٹل لیول بچوں کا بالکل نہیں ملتا، پاکستانی بچوں کا اور یہاں کی بچیوں کا کلیش رہتا ہے. کچھ بھی ہے کہیں نہ کہیں آ کے اٹک جاتی ہے. یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، مینٹلی لیول نہیں ملتا. یہاں کے بچے ہونے چاہیے، یہ بات کامن ہوتی جا رہی ہے. آپ میرے خیال سے اتفاق کریں گے. یہ سوال تھوڑا سا مطلب اس لیے ملتا کہ میجورٹی کیسز جہاں پہ یہ فیلئر ہوا ہے وہاں پہ اسی لیے کہ یہاں کی لڑکی ظاہر ہے اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے اپنے سامنے وہ ایک اس کے سامنے ایک سیدھی سی ایک مقصد ہے کہ میں نے شادی کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. جبکہ وہ جو وہاں سے آیا ہے ہو سکتا ہے اس کے مقاصد اور تھے، وہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، پھر شاید رہنے کے لیے کچھ اور آیا. بہت سارے لوگ آتے ہیں پڑھتے پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے، ان کو صرف مقصد یہی ہو جاتا ہے کہ ہم شاید رہ پڑیں یہاں پر. تو پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس طرح کوئی سا بھی مقصد استعمال کر لیں گے، کوئی سا بھی ذریعہ کہ اگر شادی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ اس کا مین مقصد نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آ رہا ہے. اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے شاید آیا تھا. تو اگر وہی مقصد اس کا پیش نظر ہے تو پھر اس میں بہت سارے کلیشز ہوں گے، اور وہ اگر اس سے اگر غلط کام طریقے سے بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم اگر ہو رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ رہ سکتی ہے کیونکہ ان کے سوچ مختلف تھی. ہاں اگر یہ ہم آہنگی دیکھ لی جائے شروع میں کہ بھئی دونوں اس بات پہ بالکل سیریس ہو کہ اس کا مقصد بھی زندگی گزارنا بہترین طریقے سے ہے، کوئی جیون ساتھی ڈھونڈنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، نہ یہ کہ کچھ عرصے کے لیے اپنا سٹے بن جائے اور پھر خاندان کی کفالت ہو جائے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ازواجی زندگی متاثر ہوگی تو ظاہر مسائل کھڑے ہوں گے. انہوں نے بات کی ہے مسائل کھڑے ہوں گے. کیا چیز کو زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے سے جب گفتگو ہوتی ہے ہفتہ 2 ہفتے اس کے والدین ملیں اور اسے جب اس کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اور جب اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سیریس ہے، اس میں یہ کرنا چاہتا ہے، مخلص ہے، کوئی اس میں لالچ والی بات نہیں ہے، جو پہلے بات ہوئی تھی لالچ کی وہ نہیں ہے، تو اس سے کر لینا چاہیے. سٹیٹس تو بن جاتے ہیں. مگر مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر پاتی. بھائی وہ جب کہتے ہیں کہ وہ لڑکا کہاں سے آیا، پاکستان سے آیا، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بس بات ہی نہیں کریں گے. آپ والدین کو کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں ہم آگے کی بات تو تب آئے گی، بیٹھنے کی بات تب ہوگی جب وہ راضی ہوں گے. تو جب وہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہے، پہلے فون پہ پوچھتے ہیں مسز عظمیٰ علی آپ یہ بتائیں کہ جو رشتہ آیا ہے لڑکے کا، یہ لڑکا ہے کہاں کا؟ مسز عظمیٰ علی نے کہا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، بڑا باشعور ہے، خوبصورت ہے، سب کوالٹیز میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں آیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، ہاں پاکستان سے ہے، بس ٹھیک ہے ہم بات نہیں کریں گے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ نینا آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا پیرنٹس کو نا، بچے کہتے ہیں زندگی ہم نے گزارنی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بالکل تیار نہیں ہیں. مطلب اس حوالے سے ہم آنگی کی بات اشتیاق بھائی نے بڑی زبردست کی ہے کہ ہم آنگی اگر پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کوآپریشن کی سطح کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ تلاش کرتے کرتے 10 20 30 رشتے اس طرح تلاش کرتے انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لائکس ڈس لائکس جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نہیں. بس میرا جو پوچھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مہمان کہ اپرچونٹی دی جانی چاہیے؟ اگر کوئی رشتہ اس طرح کے ملتا ہے، کوئی اس طرح جیسا بھی، تو اپرچونٹی دینی چاہیے، بیٹھنا چاہیے ان کو. جی بالکل بیٹھنا چاہیے اور اس کو آگے گفتگو کو آگے لے جائیں تبھی بندے کا پتہ چلے کیا کہیں گے. ایک حد تک ان کا جو تھوڑا سا خوف ہے نا جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں، اس میں کسی حد تک جس طرح میں نے فرمایا کہ وہ جائز ہے کیونکہ دودھ کا جگہ چھاچھ پھونک پر پیتا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ لڑکیاں بھی آپ نے کہا کہ بہت والدین کو پریشرائز کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں سے گزرتی ہیں بہت سارے ایسے کیسز اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں کہ یونیورسٹی میں یا جہاں پہ بھی ایسے لڑکے ہیں جو آتے ہیں اور وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے. لڑکی اسٹوڈنٹ کو پھر اپرچونٹی مل جاتی ہے، پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے، مگر لڑکے اسٹوڈنٹ کو نہیں دیا جاتا. تو اس میں جو ہے وہ چونکہ ان کے سامنے ایسے کیسز ہوتے ہیں تو وہ پھر اس سے بالکل ہی بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے جو بالکل صحیح ہے اور وہ جینون ہے، اس کے لیے پھر ایک کسی حد تک گارنٹی چاہیے. اگر کوئی ایسے معزز شخصیات انوالو ہوں جو اس بات کی گارنٹی دے پیرنٹس کو،
پھر جا کر کے پیرنٹس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں. تبھی پاکستانی جو بہت اچھے بچے بھی ہیں جو یہاں کے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, بیک گراؤنڈ ان کے اچھے اسٹرانگ ہیں, کافی اچھی پرسنالٹی کے بچے میرے پاس اس وقت موجود ہیں, اور جن کے پاس باقاعدہ یہاں کی انڈیفینٹ وغیرہ بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں. ایک عظمہ علی, ایک ہم کال لینا چاہتے ہیں, کال کے بعد پھر ہمیں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے خیال میں اگلے سٹیج پہ ہم رسوم اور رواج کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, کال کو شامل کر لیں. جی ہلو, السلام علیکم بھائی صاحب. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرے بھائی, کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جناب, کوئی تجویز دینا چاہتا ہوں یہ میرج کے سلسلے کے حوالے سے. جی جی ہاں جی, میں تو تجویز دینا چاہتا ہوں. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, اچھا. یہ اصل میں بھی, میرا نام سجاد ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. میں بھی کافی ان چیزوں میں انوالو رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کافی عرصے سے. نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی دین سے بہت دوری ہے. وہ یعنی کہ جو بھی رشتہ دیکھتے ہیں یا اس کو دینی نظر سے نہیں دیکھتے, وہ دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں علماء کو بہت زیادہ کردار ادا کرنا ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری محفل ہوتی ہیں, مجالس ہوتی ہیں, اس میں یہ ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو یہاں کی بچیاں ہیں یا جو بچے ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ بھی کسی حد تک نہیں ملتا. اس وجہ سے بھی مطلب یہ رشتے نہیں ہو پا رہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو مطلب یہاں پہ سینٹروں میں یا امام بارگاہوں میں انوائٹ کیا جائے اجتماعی طور پر, اور پھر ان کو لیکچر جائے علماء کی نظر سے, مطلب حساب سے علماء لیکچر دیں. ٹھیک ہے. اور ان کو اس کی فائدے بھی بتائیں اور اس کے نقصانات بھی بتائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں, وہ رشتے نہیں کرتے, وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کی بچیوں کو جو آگے کی فیوچر میں جو فنانس سپورٹ ہے وہ کون کرے گا. وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ہیلو جی 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 بالکل آپ کہیں. ہاں جی, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکا وہاں پاکستان سے آیا اس کی سیلری کیا ہے. اگر وہ 10,000 پاؤنڈ سال کا کما رہا ہے یا 15,000 سال کا کما رہا ہے, وہ میری بیٹی کا گھر کیسے چلائے گا. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی کی سٹیج اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ فائنانشلی اس کو دیکھتے ہیں کہ بچہ کر کیا رہا ہے. کیونکہ میں خود بھی اس چیز سے گزر چکا ہوں کہ میرا خود کا بھتیجا جو 35,000 پاؤنڈ یا 25,000 پاؤنڈ سیلری یہاں پر لے رہا ہے, اس کا انڈیفینیٹ بھی ہونے والا ہے 1 سال کے اندر اندر. اس کے لیے ہم نے پوری برٹن کی خواب چھال ماری ہے اور ہمیں رشتہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بالکل ہینڈسم بچہ ہے, اس میں کوئی ایسی اخلاقی برائی نہیں ہے, سارا کام کرتا ہے اپنا جو بھی اس کی کمپنی کا کام ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں رشتہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہ ہماری قوم یا ہماری قوم کی بچیاں یا بچے وہ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک علماء اپنا کردار ادا صحیح طریقے سے نہیں کریں گے کہ ان کو مجالس میں, میٹنگوں میں ان کے باقاعدہ سیمینار ہو سالانہ طور پر یا 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد, اور ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. جی جی سجاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی 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 حالات آپ کی بچیوں کے ساتھ ہو جائیں گے وہ کیا ہوں گے. جی جی بہت شکریہ سجاد صاحب فون کرنے کا. آپ نے بہت زبردست باتیں بھی کی ہیں کہ اگر تھوڑی سی اجازت دیجیے. ان کا مشورہ تو بڑا اچھا تھا, لیکن اس میں اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے اس پہ وہ ہے کنسرن ہے کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جید علماء جو ہیں ان کی کمی ہے.
بے شمار مسلمانوں میں ملا تو بہت سارے ہیں، مولوی مفتی بہت سارے ہیں جو ہر ایک اپنی اپنی اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، کوئی بھی جا کر کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے ایسے اسی برطانیہ میں رہنے والے ملا جو ہمارے بچوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر فلانے نے آپ کو چھوٹی سی گالی نکالی نا تو آپ اس سے بڑی گالی نکالیں، اور یہ انگریزی میں منی گالیاں نہ نکالا کریں، پنجابی میں نکال، یعنی یہ مولوی درس دے رہا ہے۔ یہ اب اس طرح کے درس جو مولوی دے گا، جو مولا مفتی دے گا، کیا سکھائے گا، وہ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ یہ تو علماء کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں علماء جو جید علماء ہیں یقیناً ان سے ہمیں سیکھنا ہے، لیکن یہ جنہوں نے عوام کو، اکثریت عوام کی کو یرغمال بنایا ہوا جن ملاؤں نے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے قوم کا ہر اعتبار سے۔ ہاں، ایک بات جو انہوں نے کیا وہ کہا کہ کس نظر سے دیکھیں جب رشتہ ملتا ہے یا رشتے کی بات ہوتی ہے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، یہ بھی ایک پیچیدہ پہلو ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی میرے خیال میں ہمارا چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا اور ہمیں رسوم اور رواج کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے تاکہ وہ بھی اس موضوع میں تھوڑی شامل ہو جائے۔ ابھی مسائل باقی ہیں، مسائل ختم نہیں ہوئی، مینٹلی لیول کے اعتبار سے جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ میرے خیال میں اس کو ختم کرتے ہیں تھوڑا سا مختصر سا کر کے کہ آپ مختصر سا مجھے بتا دیں چند سیکنڈوں میں کہ کیا مطلب ایسے حالات میں والدین کو کیا جواب دینا چاہیے اگر رشتے باہر سے آ رہے ہیں، انڈیا، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے لڑکے آ رہے ہیں یا لڑکیاں آ رہی ہیں، تو انہیں کیا مطلب فی الفور یا فی الوقت انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ سب کو نہیں، میں پیرنٹس کی طرف بھی ہوں، میں بچوں کی طرف بھی ہوں، سب کو نہیں موقع ملنا چاہیے، مگر جو ڈیزرو ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، ڈیزرونگ پیپل ہیں، ان کو ملنا چاہیے موقع۔ آئی تھنک مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ایگزیکٹلی ان کو موقع دینا چاہیے، بات کرنی چاہیے، آئی تھنک۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس ہیں، مرد حضرات شاید تھوڑے ڈس ایگری ہو جائیں مجھ سے، مرد حضرات خود 34 38 ہو جاتے ہیں، مگر لڑکی ان کو 27 28 29 چاہیے، اور اپنی بہن اگر ان کی 28 27 ہے تو ان کو لڑکا 34 سے اوپر نہیں چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں، میرے ساتھ کچھ ایسے کلائنٹس ہیں۔ اگر لڑکی تیار ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، تیاری کی تو بات نہیں ہو رہی نا، ڈیمانڈ کی بات ہو رہی ہے، پرابلم کی بات ہو رہی ہے۔ لڑکا خود 38 ہے، دونوں طرف ہے، جہاں ایک بچے عام سی بیچاری خوبصورت سی، جیسے بھی ہر انسان جو ہے اپنے انتہائی خوبصورت ہے، اصل حسن تو اندر کا ہے، لیکن عام لڑکیاں جو ہیں بھائی چاہے جیسا بھی ہو وہ جا کے کہیں گی کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے چاند سے دلہن چاہیے، تو اب یہ تو ایک شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا، اس کو یہ ختم ہونا چاہیے۔ اپنے لیے سوچے وہی دوسروں کے لیے بھی سوچے۔ بالکل، میرا خیال میں اس حوالے سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں مسائل تو بہت زیادہ، ہم سب کو گن نہیں سکتے چھوٹے سے وقت میں، یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ایج کا بھی مسئلہ، لیکن اگر دیکھیں اس میں فورس تو کر نہیں رہے، اگر فورس نہیں کر رہے اور لڑکی پہ فیصلہ چھوڑ رہے ہیں، اور لڑکی 20 22 24 سال کی ہے، لڑکا جو ہے وہ 36 37 38 کا بھی ہو گیا ہے، تو وہاں پہ فیصلہ چھوڑنا چاہیے لڑکی پہ، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو اب کیا کہنا چاہیے؟ ایج میٹر نہیں ہے میرے خیال میں، ایج میٹر نہیں ہونا چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہونی چاہیے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹا میرا 38 کا لیکن بہو مجھے 30 سے نیچے ہی چاہیے۔ ہاں، ڈیمانڈ کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو دیکھیں جب آپ تلاش کریں گے تو شاید آپ کو کچھ 100 میں سے کوئی 1 2 تو مل ہی جائیں گی جو کہیں گے کہ ہمیں ایج کا پرابلم نہیں ہے، ہمیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں خود یہاں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہوں، ایج کا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے بھی بڑی زبردست کی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈیمانڈ نہیں رکھتے، جو ڈیمانڈ نہیں رکھتے ان کو ملا دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، جو پزل پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑے سے پوائنٹس آگے پیچھے کر کے ان کو ملا دیں تو سارے جو کوسچنز حل ہو جاتے ہیں، تو یہاں جو راضی ہیں ان کو ملا دیں، جو نہیں راضی ان کو کسی اور سے ملا دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ خیر تعلیم، دوسرے تیسرے مسائل، بہرحال میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے یا باقی جو مسائل ہیں نہیں ہیں، میرے خیال میں تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ ہے، بہت ہے تعلیم کا مسئلہ۔ یہاں پہ بھی دیکھیے جو برٹش تعلیم کی کمی کہاں سے، یہاں سے یا وہاں؟ اگر لڑکا بالکل ان پڑھ ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے تو یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی لڑکا پاکستان سے ماسٹرز بھی کر کے آیا ہے، وہ پاکستان کا ڈاکٹر بھی ہے، تو یہاں اس کو نہیں لڑکیاں پسند ہیں۔ انگلش کی بات تو انگلش معیار تو نہیں ہونا چاہیے نا، انگلش یہ تو لینگویج ہے، لڑکی کہے گی کہ میں تو انگلش بولتی ہوں جیسے انگلش تو ایک چولہے بہت پہ بڑی دانے بات بھونے ہے، جاتے یہاں پہ ہیں، ایکسنٹ کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایکسنٹ بھی، اور پھر جب بچے یہاں زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کے ذہن اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں۔ مطلب معیار جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیریئر مائنڈ کے جو بچے ہیں وہ بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے معیار انہوں نے بات کی ہے، ہم نے اپنے بنا لیے ہیں، بڑی زبردست کی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڑکا آیا ہے کسی خاندان کا رشتہ دار،
اور وہ آیا ہے جیسے بھی آیا، اسٹوڈنٹ آیا ہے یا ورک پرمٹ پہ ہے یا وزٹ ویزے پہ ہے، یہاں اس کی شادی کی بات ہوئی ہے، لڑکے کو وہ لے کے گئے ہیں، سوٹ وغیرہ لیا ہے، لیکن لڑکا شیشے کے سامنے ٹائی باندھ رہا تھا، اس کو ٹائی باندھنے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی لڑکے کو ٹائی باندھنی نہیں آتی، ہمیں رشتہ نہیں دیتے، تو رشتے کا انکار جو ہوا ہے وہ ٹائی جو ہے اس کو اب دیکھیں اگر اس طرح کی ہماری سوچ آگے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پرسیپشن جو ہے وہ کبھی رانگ ڈائریکشن پہ چلی جاتی ہے، اگر اس طرح کی سوچ ہم کوئی معاشرے میں لوگ رکھتے ہیں تو پھر کامیابیاں کہاں ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹی چیزوں پہ ہم جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں۔ کا کلیش تو ساری زندگی چلے گا، جب آپ کا نکاح بیاہ ہو جاتا ہے بعد میں بھی آپ کو بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے میاں بیوی کو، نیچر کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کلیش ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت طلاق نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے، کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، برداشت سے چلنا میرا خیال میں سب سے اولین انسانیت ہے، اس میں لڑکی کا بھی بہت اہم کردار ہے اور اس کے شوہر کا بھی، دونوں کا۔ میں نہیں کہتی کہ صرف لڑکی کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، آئی تھنک 4 لوگوں کو کرنا چاہیے، پیرنٹس کو کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو، لڑکوں والوں کو، اور لڑکی والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ جی خیر چلو مسائل میرے خیال میں ابھی مسائل پہ بات ہو چکی ہے، جی کافی زیادہ ہو چکی ہے، مسائل بہت ہیں، جتنے بھی مسائل پہ بات کریں گے مسائل ختم نہیں ہوگے، وقت ختم ہو جائے گا، بالکل صحیح بات، تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ہم مسائل پہ بات کر لیں گے، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جتنے لوگوں کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ مسائل بھی زیادہ ہو رہے ہیں، جتنا کلچر ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں اس کلچر میں غلط جو رسوم و رواج وہ بھی شامل ہو رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے رسوم و رواج کے حوالے سے، ٹائم چونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑا، تو جلدی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بہت سی رسوم و رواج جو نہ تو کوئی کسی دور میں دین کا حصہ تھیں، نہ ہیں نہ رہیں گی، دین نے کبھی ان کو کچھ اہمیت نہیں دی، وہ چیزیں ہم نے اپنے کلچر میں شامل کر کے نہ صرف ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے، بلکہ اب ان کے بغیر شادی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ مہمان کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اشتیاق بھائی سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رسوم و رواج غلط طور پر ہم نے شامل کر لیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ شادیاں ہو ہی نہیں پا رہی جب تک کہ رسوم و رواج نہیں ہو رہے، معاشرے میں شر پیدا ہو رہا ہے، مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ انہی مسائل کا تسلسل ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا گزشتہ گفتگو میں کہ ہماری پرسیپشنز ہی عجیب ہیں، ہم نے جو معیار بنایا نا وہ بالی ووڈ ہے، عام جو لوگوں نے اپنے ذہن میں کہ شادی جو ہے وہ خوب دھوم دھام سے ہونی چاہیے، بہت بڑی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ اب میں کچھ ابھی حال ہی میں کچھ چونکہ ہمارے کام ہی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو 15-16 سال کی لڑکیوں سے جب میں نے یہ سوال پوچھا ایک سروے میں ہمارے ساتھ کہ بھئی آپ کے خیال میں یہ جو اتنا خرچہ ہے یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ زیادہ ضائع کرنے والی بات ہے، یہ اتنی فضول خرچی ہے؟ تو ان سب کا جواب ایک ہی تھا کہ نہیں یہ تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، تو اس دن کو تو بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بچپن سے خواہش ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ ہماری اتنی بڑی شادی ہو، یعنی ہم نے پرسیپشن وہ بنائی ہے، ہم نے معیار وہ لیا ہے جو بالی ووڈ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا، عام لوگوں نے گھر سے یہی لیا۔ جب ہم اپنا معیار ہی درست نہیں کر پائیں گے، دین کے معاملے میں صرف مسجد کی حد تک تو معیار ائمہ مطہرین علیہ السلام کو رکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، وہ صرف مسجد تک محدود کر دیا، لیکن جب زندگی کے عوامل سامنے آتے ہیں عام معمولات میں تو پھر معیار اور ہیں۔ تو جب ہم نے معیار اتنے بڑے بڑے بنا دیے عجیب قسم کے جو ہماری زندگی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، وہ تو ایک خوابوں کی دنیا ہے، فلمی دنیا ہے، اس کو جب آپ حقیقت میں لے کر کے آئیں گے تو پھر اس سے چند گھرانے تو وہ کر لیں گے وہ بڑی بڑی شادیاں، لیکن اس سے جو تاثر پھیلے گا لوگوں کے درمیان، جو محرومی، احساس محرومی کا شکار جو ہوں گی، پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتے۔ اور ہم نے اب مذہب کو عام حالات میں اکثریت عوام نے رسومات کا پرندہ سمجھ لیا ہے، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ رسومات کا پرندہ نہیں ہے، بالکل بات صحیح ہے، روح جو ہے وہ اصل۔ زبردست بات آپ نے کی ہے، چونکہ ہمارے پاس 3 منٹس رہ گئے ہیں، 3 منٹس میں ہم نے رسومات کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں کی ہے رسومات کے حوالے سے۔ کیا کہنا چاہیے نینا شاہ آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی، میں ینگ ہوں، میری بھی وہی فیلنگز ہے جو سب ینگ لڑکیوں لڑکوں کی ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو وہ سادگی سے ہونا چاہیے، یہ فضول رسومات میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں۔ آپ خلاف ہیں؟ بالکل حق میں نہیں، اور آپ تجویز بھی آپ جو پیرنٹس ہیں ان کو یہی دیں گی؟ آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہے، بہت سے والدین آپ کے پاس آتے ہیں رشتے لے کے، آپ رشتے کرواتی ہیں، لیکن ان کے بعد آپ کو دعوت بھی ملتی ہے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ ہلے گلے بھی ہوتے ہیں شادیوں پہ۔ آپ کیا بہت امپورٹنٹ ایک مہندی چھوڑ کر آئی ہوں، جی جی، اپنی دوست کی بیٹی کی آج مہندی ہے،
اور میں نہیں گئی وہاں پر اس وجہ سے کہ مجھے یہاں آنا پڑا. اور مجھے بالکل جب نینا کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہوئی تو اس کے بعد مجھے یاد آیا. گھبراتی نہیں ہوں ان محفلوں میں جانے سے, لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کا احساس ہے, محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ بہت اچھے, جب بہت زیادہ اونچے پیمانے پہ لوگ شادیاں کرتے ہیں, دکھاوا ہوتا ہے اس میں, بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی تباہیاں بھی میں نے دیکھی ہیں. 16 دن کے بعد ینگ لڑکیوں کی طلاقیں میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے یہیں لندن میں. تو یہاں پہ وہی برٹش بچے ہیں, وہی برٹش لڑکے ہیں, برٹش لڑکیاں ہیں. تو یہ جو ایک مطلب لیبل لگ گیا ہے نا پاکستانی بچوں کے اوپر, حالانکہ مجھے ظاہر ہے میرا وطن ہے, میرے اپنے ہی بچے ہیں یہ, لیکن مطلب تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. اس لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کم سے کم سرمائے کی شادیاں جو ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے, اور وہ خیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت زبردست بات کی ہے. قاظمی صاحب اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جی بالکل, یہ رسومات کے حوالے سے, رسومات کے حوالے سے یہ خود ساختہ رسومات ہیں. اس میں ایک دوسرے کو بندہ دیکھا دیکھی وہ اپنے خرچے زیادہ کرتے. بے شمار ایسے لوگ ہیں, غریب گھرانے ہیں, جن کی بچیاں ابھی تک اس رسومات کی وجہ سے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کے رشتے بھی ہیں سارا, لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے ایک ہی بار کرنا ہے, جس طرح انہوں نے ذکر کیا, ایک بار وہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں. بے شمار ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے قرض لے کر ایسے رسومات میں حصہ لیا ہے. لیکن جو ہماری رسم میں تو بیسک نکاح ہوتا ہے جس کا بڑا اجر ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے, اس پر وہ سادگی سے کر لیں گے, لیکن اس کے لیے بٹھا لیں گے سال 6 مہینے کے ہمارے پاس پیسے ہوں گے, قرضہ لیں گے, وہ ڈول رخصتی تب ہوگی جب جو ہے وہ جیز بھی آئے گا. جیز کی لعنت ہے, اس سے تو بچنا چاہیے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بے شمار رشتے رکے ہوئے ہیں. تو دوسرے جو لڑکیاں ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے والے ذرا دھوم دھام سے آئیں, اچھے طریقے سے بندے لائیں, اپنی گاڑیاں لائیں, یہ کریں. بلکہ اب تو یہ رسوم و رواج جو ہیں وہ کم نہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. جتنی بھی ان پہ باتیں ہوئی ہیں, جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ فلمی دنیا ہے, یہ فلموں کو ڈراموں کو دیکھ کر یہ لوگ کہتے ہیں عملی طور پر بھی ہم اسی طرح کریں. ان کو اپنی زندگی کا سب نہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں. اور یہ تو 16 دن کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس تو ایسے کیسے ہیں 5 دن کے بعد طلاقیں ہو گئی ہیں, اور یہ اسی وجہ سے یہ بیسک چیزیں یہ ختم ہو جائیں, ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. 4 دنوں کے لیے 20,000 پاؤنڈ خرچ کیا ہے. جی, عجیب سی سوچ ہے, عجیب سے خیالات ہیں. اور ابھی ہمارے برصغیر میں یہ بھی ٹرینڈ پکڑ رہا ہے کہ رشتہ تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں جیز میں گاڑی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اگر نہیں دے رہے تو پھر رشتہ نہیں ہوگا. بے شک معیار پہ پورا اترا ہے وہ رشتہ, لیکن شادی نہیں ہو رہی اس لیے کہ لڑکی والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے والوں کو جہیز میں گاڑی دیں. یہ حالت ہو چکی ہے اس قوم کی, جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی اور ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے. بے شک ان کو احساس سے کمتری میں مبتلا کرتے جائیں گے اپنے عمل سے, تو پھر اس زندگی کا کیا مزہ رہے گا, پھر کیا توقع کر سکتے ہیں. اگر اس کو پیچھے بھی دیکھا جائے نا جا کر کے, تو آج سے 50-60 سال پہلے جو لکھنے والے تھے اچھے ادیب پطرس بخاری وغیرہ, انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی, ابھی نہیں کہی 50 سال پہلے کہی, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے اور جگہ تو ترقی نہیں کی, لیکن ان رسومات میں بڑی ترقی کی, بالی ووڈ کو دیکھتے ہوئے اور باقی جتنی انڈسٹریز کو دیکھتے ہوئے, کہ انسان جو ہے خدا کو ناراض کرنا مان لیتا ہے کہ خدا کو ناراض کر دیتے, انسانوں کو اپنے جیسوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کے سامنے میری ناک اونچی رہے, خدا کو مال منوا لیں گے. بہت اچھا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے. اور ابھی بھی چونکہ میں کہتا ہوں کہ کافی باتیں کرنی تھیں, کافی مسائل تھے جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, اور رسوم و رواج کے حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, مگر وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اختتام کرنا ہے. یہاں پہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی ناظرین, آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے شادی کے حوالے سے, اور سٹارٹنگ میں جو ہم نے بات کی ذرائع اور اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آئے, تو ہمارے مہمانوں نے جو مشترکہ طور پر باتیں مسائل کے حوالے سے بتائی ہیں ہمیں, اس میں تعلیمی مسائل بھی ہیں, اخلاقی پہلو بھی ہیں, تربیت کے حوالے سے ہمارے مہمانوں نے بتایا, اور بالخصوص جس بات پہ ہمارے مہمانوں نے توجہ مبذول کروائی ہے وہ ہے سوچ, کہ بہت سے لوگوں نے خود ساختہ جو ہے وہ سوچ اپنی اختیار کر لی ہے کہ اگر ہماری سوچ کے مطابق یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس سے بے شمار جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں سوچ کی وجہ سے. اس کے علاوہ مینٹلی لیول کے حوالے سے بھی ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے کہ بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کے چونکہ مینٹل لیول نہیں ملتا,
جس کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور رشتے بھی کبھی کبھی نہیں ہوتے. تو مینٹلی لیول بھی ایک جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ مہمانوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ مقام و مرتبہ پہچاننا چاہیے, معیار کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایک مہمان نے یہ بھی بتایا کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نظر سے دیکھیں, کہ کیا ان کے نظر میں یہ ہے کہ لڑکے والوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو مال و دولت کو دیکھ کے وہ رشتہ کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں, یا لڑکے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس یا لڑکی والوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو وہ دولت حاصل کر لیں گے, لیکن نہ لڑکی کے کردار کو دیکھتے ہیں, نہ لڑکی کی معیار کو دیکھتے ہیں, نہ اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیکھتے, سب کچھ قبول کر لیتے ہیں مگر مال و دولت پہ فیصلہ کرتے ہیں. مال و دولت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بعد میں وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ بھائی ان کا خاندان ہمارے خاندان سے مختلف ہے, ان کا کلچر ہم سے مختلف ہے, تو یہ باتیں بعد میں آتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور جو اہم بات آخر میں ہمارے مہمانوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ رسوم اور رواج بالکل غلط قسم کے, ان کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے. اب ان سے چھٹکارا پانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو چکا ہے, اور ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں, بہت سی لڑکیاں جو ہیں یا ان کے خاندان احساس سے محرومی کا شکار ہو چکے ہیں. اس احساس محرومی کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. ان زندگیوں کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے تھوڑی سی نعمت دی, دولت دی, اور پھر اس دولت کا انہوں نے غلط استعمال کیا, اور اس دولت کی وجہ سے وہ انہوں نے معاشرے کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ پھیلا دی. اس کا بہرحال خدا کی ذات ایک دن ان سے سوال کرے گی کہ تم کو میں نے دولت دی تھی اور اس دولت کا غلط استعمال کر کے تم نے معاشرے میں احساس محرومی کا ایک تصور, ایک رجحان پیدا کر دیا. چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.